الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا ولاگ میں لے کر آیا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو مساجد میں نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یعنی پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے مسجد میں نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ اور یہ ولاگ میں ان لوگوں کے لیے بھی لے کر آیا ہوں جو نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں جاتے ہی نہیں ہیں، یعنی باجماعت نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر یہ ولاگ میرا ان بہنوں کے لیے ہے، ماؤں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے ہے کہ جو اپنے گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں۔ تو تین طرح کے میرے مخاطب لوگ ہیں، میرے آڈینس ہیں، میرے ناظرین ہیں۔ چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مساجد میں وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں اور نماز کا انتظار کرتے ہیں، یعنی 15 منٹ پہلے چلے گئے، 20 منٹ پہلے چلے گئے، آدھا گھنٹہ پہلے چلے گئے یا 5 منٹ 10 منٹ پہلے بھی چلے گئے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبری کیا دی ہے کہ وہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کر رہے ہیں وہ نماز کی ہی حالت میں ہے۔ وہ کس حالت میں ہے؟ وہ نماز کی ہی حالت میں ہے۔ لے حدیث شریف سن لیجئے، اس کے بعد اگلی گفتگو بعد میں کرتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر ہے 572، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حدثنا عبد الرحیم المحاربی، عبد الرحیم محاربی جو ہے وہ ہم سے حدیث بیان کرتے ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں۔ حدثنا زائدہ، وہ کہتے ہیں کہ قال حدثنا زائدہ، کہ ہم سے زائدہ نے یہ حدیث بیان کی، ان حمید طویل، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے حمید طویل نے یہ حدیث بیان کی، ان انس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اخر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ایسا ہوا کہ آپ نے عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیا۔ یعنی اگر آج کا دن سمجھیں، یعنی آج کا سمجھیں تو 7 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے اور 4 بجے صبح صادق ہو جاتی ہے، یعنی یہ اگست کا مہینہ ہے۔ اگست کے مہینے میں یہ روٹین ہے، آس پاس آگے پیچھے۔ تو کتنی گھنٹے کی رات ہوئی؟ 9 گھنٹے کی رات ہوئی، اور اس کا نصف کتنا ہوا؟ 4.5 گھنٹے۔ اور یہ کتنی بنی؟ 7 کے بعد 4.5 گھنٹے، 8 9 10 11 11:30، یعنی 11:30 بجے تک اگر آج کا دن ہو تو، یعنی اس طرح کا موسم چل رہا ہو تو، یعنی عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دی۔ اخر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، الی نصف اللیل، آدھی رات تک۔ ثم صلی، پھر آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے نماز ادا فرمائی، امامت فرمائی۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد صلی الناس وناموا، لوگوں نے نماز، تحقیق لوگوں نے نماز پڑھ لی اور وہ سو گئے۔ یہ باقی سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ قد صلی الناس وناموا، یعنی یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ساری دنیا پہ جتنے بھی مسلمان ہیں، اس میں مدینہ کے لوگ بھی داخل ہیں، بشمول اہل مدینہ، یعنی مدینہ کے اندر تو لوگ جو تھے، مساجد بنی ہوئی تھیں اور لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، علیحدہ علیحدہ مساجد میں نمازیں ہوا کرتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد صلی الناس وناموا، لوگوں نے نمازیں پڑھ لیں اور لوگ سو گئے۔ اما انکم فی صلاۃ من تظرتموہا، لیکن
آپ لوگ جو ہو، آپ لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ آپ انتظار میں رہے اور لمبے انتظار میں رہے، لیکن خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جب تک آپ اس نماز کا انتظار کر رہے تھے آپ نماز کی ہی حالت میں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بشارت دی؟ آپ نے فرمایا کہ اے نمازیو، جب تم مسجد میں آ جاتے ہو اور مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہو اور نماز کا انتظار کرنے لگ پڑتے ہو تو پھر تم نماز کی حالت میں ہی ہوتے ہو۔ ناظرین، میں یہاں آپ لوگوں سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ باجماعت مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ جاتے ہیں مساجد کے اندر، نماز کا وقت ہے 8 بجے کا یا نماز کا وقت ہے 7 بجے کا، جو بھی نماز کا وقت ہے 9 بجے کا وقت ہے، اگر امام مسجد تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے نماز سے تو آپ تھوڑا سا احتیاط کریں اور 2 منٹ، 1 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ انتظار کر لیں۔ اور یہ انتظار کرنا آپ کے لیے ہی مفید ہے، یہ انتظار کرنا آپ کے لیے ہی بہتر ہے، اور انتظار کر لیں، کیونکہ آپ جب تک انتظار کر رہے ہیں آپ نماز کی ہی حالت میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ اچھا، اب دیکھیے کہ آپ کی نماز سے 10 منٹ کی، آپ نے 15 منٹ انتظار کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 25 منٹ نماز کا اجر دیا۔ دوسری بات یہ، آپ اللہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیونکہ انسان کی بہترین حالت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ملاقات کی ہے وہ نماز کی ہے۔ سب حالتوں سے بہترین حالت وہ نماز کی حالت ہے۔ یہ تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابن آدم کی اگر کوئی حالت سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ نماز کی حالت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری روئے زمین پر جو سب سے زیادہ جگہیں پسند ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ اس وجہ سے مسجدیں پسند ہیں، وہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی سب سے بہترین حالت کون سی ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو آپ مسجد میں چلے گئے، وضو کر لیا، آپ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات جاری ہے۔ اس حالت میں جب آپ اللہ کی طرف دھیان دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی تجلیات کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں عقل پہ، خرد پہ، دماغ پہ، دل پہ، اللہ تعالیٰ ان پردوں کو اٹھائے گا۔ آپ کا جو دل پہ زنگار لگا ہوا ہے، جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ زنگار ہے ان کے دلوں پر جو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے لگ چکا ہے۔ ان کے دل اس زنگار کے اندر ڈھانپے گئے ہیں۔ وہ زنگار کیسے دور ہوگا؟ جب نماز کا انتظار کریں گے تو وہ انتظار جو ہے نماز کا، وہ آہستہ آہستہ وہ ریتی پھرے گی دل کے اوپر، اور وہ آپ کا دل صاف ہوتا جائے گا، شفاف ہوتا جائے گا، صاف ہوتا جائے گا، اور پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا اللہ سے رابطہ ہوگا، دل پاک صاف ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین، یہ تو خوشخبری تھی نمازیوں کے لیے۔ اب بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے، کہ وہ اس انتظار کی فضیلت ہے وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو مسجد میں جاتے ہیں وہ جلدی بھاگ کے کوشش کرتے ہیں کہ این ٹائم پہ ہم مسجد میں پہنچیں اور ہم جو ہے وہ انتظار نہ کرنا پڑے ہمیں، اور ہم ایسے نماز پڑھیں اور ایسے نکلیں۔ یہ بھی بات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جلدی جائیں مسجد میں اور انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انتظار پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ انتظار پسند تھا، اور آپ نے اسی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ اب ناظرین آ گئی خواتین کی بات کہ خواتین کے لیے کیا حکم ہے۔ یاد رکھیے، خواتین کے لیے آرڈر یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو وہ پہلے وقت میں نماز پڑھ لیں، وہ پہلے وقت میں نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد خواتین وضو کر کے نماز کے لیے بیٹھ گئیں، اور نماز کے لیے بیٹھ کے اگر وہ کوئی تسبیح اور ذکر کر رہی ہیں کہ ابھی میں ٹھہر کے نماز پڑھتی ہوں، تو وہ نماز کی حالت میں ہی ہے۔
یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خاتون نے نماز مغرب کی پڑھی ہے اور نماز مغرب کے بعد عشاء کا وقت اسے پتہ ہے کہ عشاء کا وقت ہونا ہے 7:30 بجے یا 7:45 بجے، یعنی آج کے دور کی بات کر لیتا ہوں، آج کے دن کی بات کر لیتا ہوں کہ 7:45 بجے عشاء کا جو وقت ہے وہ شروع ہونا ہے یا 8:45 بجے شروع ہونا ہے، میں صرف فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں۔ اب اس نے وضو کر لیا جناب 8:30 بجے اور وہ وضو کر کے مصلے پر بیٹھ گئی۔ اب نماز کا وقت تو شروع ہونا ہے 8:45 بجے، اب وہ اس نے وضو کر لیا 8:30 بجے، وہ مصلے پہ بیٹھ گئی۔ اب وہ جو بیٹھ کے نماز کا انتظار کر رہی ہے، خاموش ہی ہے چاہے یا ذکر اللہ تعالیٰ کا کر رہی ہے، وہ نماز کی حالت میں ہے۔ تو یہ خوشخبری خواتین کے لیے بھی ہے کہ جو گھر میں بیٹھ کے وقت سے پہلے وضو کر لیتی ہیں اور جب وقت ہو جائے اس وقت نماز ادا کرتی ہیں، تو جتنی دیر وہ مصلے پر بیٹھی رہتی ہیں وہ نماز کی حالت میں ہی ہیں، ان کو اجر ملے گا نماز کا، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اور یہ ان نمازیوں کے لیے خوشخبری ہے جو وقت سے پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں اور لمبا مسجد میں انتظار کرتے ہیں نماز کا، اور امام مسجد کو تنگ نہیں کرتے کہ جلدی نماز پڑھاؤ۔ یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے بھی ہے، اور سبق ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو مساجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے، جو باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کرتے، وہ اس فضیلت سے، وہ اس عبادت سے، وہ اس شرف سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اس پہ عمل کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔